جس طرح رحمت غیر متناہی ہے اسی طرح اس کی محبت بھی غیر متناہی ہے، اور جس طرح وہ اس کو و مکان کی تمام خوبصورت و روحانی اور رائشوں اور زیبائشوں کے ذریعے اپنی ذات کو غیر محدود طور پر محبوب بناتا ہے، یعنی جس طرح اس کی مخلوقات اس کے ساتھ محبت رکھتی ہے اسی طرح وہ بھی اپنی مخلوقات کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور خاص کر ان میں سے عقل و شعور رکھنے والے لوگوں کے ساتھ جو کہ اس کی محبت کے مقابلے میں اپنی طرف سے محبت اور تعظیم کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کی خوشی و خوشنودی کے باب میں انسان کا سب سے بلند مقصد اور اس کی سب سے بڑی تگ و دہی یہی ہے کہ وہ اپنے اس پروردگار کی رحمت کا پتلا بن کر رہے جس نے لطافت و خوبصورتی و لذت اور نعمت و بڑی جنت کو اپنی رحمت کی ایک تجلی سے پیدا کیا ہے۔ اور یہ چیز چونکہ یقینی ہے کہ کوئی آدمی بھی اس کی محبت کا اہل صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہوگا، جیسے کہ اس نے اپنے کلام میں اس چیز کی دو ٹوک الفاظ کے ساتھ وضاحت کر دی ہے۔ اس لیے پتہ چلا کہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نوع انسانی کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے اہم وظیفہ ہے۔ جی یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے لامحدود محبت کی استطاعت رکھا گیا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کا لامحدود محبت کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنا بندوں کا لامحدود محبت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو خلق کیا گیا بندہ کے اندر، مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ محبت ذی شعور کے لیے رکھتے ہیں۔ مثلا ٹھیک اللہ تعالیٰ اپنا جو چیز خلق کیا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت شفقت ہے، لیکن مثلا ایک جانور ہے کہ انسان جیسے نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ جانور کی انسان کے لیے کیا بنایا؟ خدمت کار بنایا۔ انسان پورا مخلوقات کے اوپر ایک کمانڈر کی حیثیت دیا انسان کے لیے، اس لیے انسان کے لیے کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی محبت دوسرا مخلوقات سے اور زیادہ ہے، اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اہل ایمان لوگوں کی، اس کے اندر اولیاؤں، اس کے اندر شہداء صدیقین، اس کے اندر پیغمبروں، اور ان کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم پہلے بھی کہا تھا یعنی جو ہم اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم جتنا پیروی کرے گا، اس پر عمل کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشابہ ہونے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہمارا محبت کرے گا اور ہمارا احسان اور رحمت کرے گا انشاءاللہ۔ 11واں نقطہ، اس میں 3 مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے 3 سرچشمے ہیں، آپ کے اقوال، افعال اور احوال ہیں، اور ان 3 اقسام کی آگے پھر 3 قسمیں ہیں، فرائض، نوافل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار، اور جہاں تک تعلق ہے فرائض اور واجبات کا تو ان کی پیروی تو بہر طور لازمی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، اور انہیں چھوڑنے یا ان کے ساتھ بے اعتنائی برتنے پر عذاب و عقاب کا سامنا ہوگا۔ اور وہ سنتیں جو نوافل قسم میں سے ہے، اہل ایمان استحباب امر کی روح سے ان کے لیے مکلف ہے، البتہ یہ ہے کہ چھوڑنے میں عذاب و عقاب نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان پر عمل کرنے اور ان کا اہتمام کرنے میں بہت بڑا اجر ہے، اور نوافل میں کسی قسم کی تبدیلی آنا بدعت، گمراہی اور بہت بڑی غلطی ہے۔ رہی آپ کی عادات مبارکہ اور بلند مرتبہ حرکات و سکنات، تو اگر حکمت اور مصلحت کو سامنے رکھا جائے تو بہتر اور خوبصورت بات ہی نظر آتی ہے کہ آپ ان کی عادات مبارکہ کو عریضہ گوش اور حاضر جان بنایا جائے اور ان کی مکمل طور پر پیروی کی جائے۔ وجہ اس کی ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ عادات اور حرکات و سکنات پہ لاتعداد زندگی کی بخشش منافع ہے، اور مزید یہ کہ ان عادات و حرکات اور اخلاق و عادات کی جب پیروی کی جائے گی تو یہ عبادات کا حکم پالے گی۔ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی چونکہ دوستوں دشمنوں کے بے اتفاق تمام اخلاق حسنہ کے بلندترین مراتب کا مظہر ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنوع انسان کی چیدہ
برگزیدہ اور امتیازی حیثیت رکھنے والی مشہور ترین شخصیت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں معجزات اور شخصی کمالات کی گواہی کے روح سے آپ نے عالم اسلام میں جن چیزوں کی بنیاد رکھی، ان کی روح سے قرآن حکیم کے حقائق کی تصدیق کی روح سے جس کے آپ مبلغ اور ترجمان بنے، اس بات پر ان تمام چیزوں کی دلالت کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک کامل اور مکمل رہنما کی حیثیت رکھتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے چونکہ لاکھوں اہل کمالات کے آخر درجات پر پہنچے ہیں اور اس طرح سے دونوں جہانوں کی سعادت پا گئے ہیں، اس لیے یہ ضروری ٹھہرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کردار پیروی کرنے کے لیے بہترین نمونہ، کامل ترین مرشد اور محکم ترین دستور، عظیم الشان قانون اور روشن ترین ضابطہ حیات ہے۔ ایک مسلمان اسے بنیاد بنا کر اس پر اپنی منظم زندگی کی عمارت استوار کر سکتا ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جسے سنت طیبہ کی اتباع اور اطاعت نصیب ہو جائے، اور جو سنت کی اتباع سے محروم ہو وہ بہت بڑے خسارے میں رہا اگر یہ کام سستی کی وجہ سے کر رہا ہے، بہت بڑے گناہ کا مرتکب ٹھہرا اگر بے پرواہی سے کر رہا ہے، اور بہت بڑی گمراہی کا شکار رہا اگر سنت پر اس طرح سے تنقید کر رہا ہے جس سے تکذیب کی وہ آتی ہو۔ ہاں، یعنی مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی اقسام ہیں، یعنی 3 اقسام ہیں اقوالی، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کے ذریعے بولا سنت ہے، ہاں ان کا فرمان ہے، اس کے منہ سے نکلنے والا اقوال ہے، اور ایک افعال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حرکت کے عمل کے ذریعے کیا ہوا سنت سنی ہے، ایک اور احوال ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے حال، اس کی زندگی کے اندر مختلف حالات ہوتی ہے، مثلا کھانا پینا اس کے احوال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی مثلا 3 قسم ہے، یعنی فرائض، نوافل اور عادات سنیہ کہا جاتی ہے۔ مثلا فرائض اور واجب کے قسم اتباع کرنا کہ ہر انسان کی مجبوریت ہے، مثلا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثلا فرض نماز فرض بھی ہے، سنت یعنی رسول اللہ کے لیے ہونا کی وجہ سے سنت بھی ہے، یعنی ہر لوگ کی اس کا اتباع ہے۔ روزہ جو دین کی اوامر اور احکامات ہیں اللہ تعالیٰ امر کیا ہے، اور ان کے اوپر عمل کرنا ہر انسان کے لیے فرض ہے، اور اس کے ترک کرنا میں عذاب جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کی عذاب آ جائے گا۔ نوافل قسم بھی یعنی اہل ایمان اس کی اتباع کرنا میں مکلف ہے، لیکن مثلا اس کے جو ٹھیک ہے اب ترک کرنا کی وجہ سے گناہ نہیں ملتے ہیں، عذاب نہیں ہو جائے گا، لیکن بہت بڑا ثواب سے محرومیت ہے، یعنی اس لیے انسان وہ ثواب کے وجہ سے محروم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آخرت میں ہر انسان یعنی کبھی بعض قول میں آتے ہیں کہ جتنا پچھتائے گا کاش میں اور زیادہ عبادت کر سکتا تھا، کاش اور زیادہ میرا معرفت زیادہ ہوتا تھا، میں جنت سے مستفید ہونا زیادہ ہونا کے لیے، اس لیے یعنی وہاں آخرت میں نہ پچھتاوا کے لیے اس دنیا میں کوشش کرنا، اس کی سب سے بہترین راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع۔ اور دوسرا ہے کیا ہے، عادات نبوی علیہ السلام، رسول اللہ کے عادات ہے جو کھانا میں پینا میں، ٹھیک ہے، کیسے کھا لیے، کیسے پی لیے، کیسے سویا، کیسے کپڑا پہننا کی آداب کیسے تھا، یا مسجد کے داخل ہونا، مسجد سے نکلنا، گھر کے داخل ہونا، گھر سے نکلنا، اسی طرح احوال جو نارمل زندگی کے ہر انسان کی کیا ہوا کام ہے، وہ کیا ہوا کام میں جو انسان اتباع کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے نور ملے گا، وہ سنت سنیہ کے نور اس کے لیے ایک نور کے راستہ بن جائے گا، لیکن اس کی اتباع نہیں کرے گا، اس کے لیے نارمل تہذیب یا ایسا چیز نہیں ہے، یا عادات کی چیز ہے، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر انسان سستی کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں وہ بہت بڑا خسارہ میں ہے، کیونکہ بہت بڑا ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نہیں سستی کی وجہ سے نہیں، لیکن اہمیت نہیں اگر دیتی ہیں وہ بہت بڑا
جرم کرتی ہے, جنایت کرتی ہے, یعنی اتنے اہم چیز کی اللہ تعالیٰ کے محبت کے وسیلے والا چیز کی اہمیت نہ دینا بہت بڑا جرم ہے, خسارہ ہے. نہیں تیسرا کیا تنقید کرتی ہے, اللہ نہ کرے سنت کے کوئی ایسا سوچتے ہیں کہ یا اتنا اچھا چیز نہیں یا اس سے بہترین بھی ہو سکتا ہے, اس کی تنقید کرنا, اس کی اعتراض کرنا سنت پر, وہ دلالت عظیم ہے. یعنی اس میں انسان اللہ نہ کرے, اللہ نے خواستہ انسان دلالت تک جا پہنچ سکتا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تنقید کرنا, اس کی اعتراض کرنا بہت بڑا یعنی دلالت کے لیے سبب بن سکتا ہے. اس لیے یعنی انسان ہے, سست کی وجہ سے ہو سکتا ہے, لیکن یعنی تنقید نہیں کرنا چاہیے.